طاقتیں، قوتیں اپنے لیے اسلام اور مسلمان ہی کو تھریٹ سمجھ رہی ہیں، چیلنج سمجھ رہی ہیں. یہ ان کا خوف ہے. جو ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، آپ کو ٹویسٹ کرتے ہیں، آپ کو غصہ دلاتے ہیں، آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں تاکہ آپ جذباتی ہو جائیں. اور اسلام کے اصول وہ اصول جس کی مثال دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. کسی بھی دنیا کی قوم کے پاس یہ امانت موجود نہیں ہے کہ کوئی پتھر بھی مارے تو اسے بھی دعا دو. راستے کا پتھر ہٹاؤ تو ثواب مل جائے. کسی دنیا کی قوم کے پاس یہ عظیم نعمت نہیں ہے. یہ صرف تمہارے پاس ہے جو تمہارے آقا نے تمہیں عطا فرمائی ہے. اس سے ڈرتے ہیں اور تمہیں اس راہ سے ہٹانا چاہتے ہیں. میرے پیارے، صبر رکھنا. میں صبر کی تلقین کرنے آیا ہوں. عرس مخدومی میں حاضر آئے ہو میرے پیارے، تو یاد رکھنا اپنی زندگی کے مشکلات کے حل کے لیے تمہیں نہ دنیا کو دیکھنا ہے نہ اہل دنیا کو دیکھنا ہے. ہم سب کے رب نے یہ فرما دیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کوئی بھی مشکل آ جائے تو اپنی نبی کی زندگی کا مطالعہ کرو. یہ سخت آزمائش کا دور ہے میرے بھائی. یہ ہمیں اسٹون تھروئنگ کے کلچر کا عادی بنانا چاہتے ہیں. لیکن یاد رکھو اسلام میں اسٹون تھروئنگ کا کلچر نہیں ہے میرے پیارے. کیا آپ یہ کہیں گے کہ نبی سے جو ہمارے سینوں میں عشق و محبت ہے وہ محبت صحابہ سے زیادہ تھا؟ یہ کہہ سکتے ہیں آپ؟ نہیں کہہ سکتے. تو میرے پیارے یاد کرو طائف کی وہ وادیاں، طائف کی وہ گلیاں. نبی تشریف لے جا رہے ہیں. طائف کے ان ظالموں نے شرری شرارتی بچوں کو اکسا کر ان کے ہاتھوں میں پتھر دے دیا. انہوں نے نبی پر اسٹون تھروئنگ کی اور خود لوگوں نے بھی اسٹون تھروئنگ کی. راہوں میں کانٹے بچھائے گئے. نبی کے پائے اقدس گھائل ہو گئے. یہ تو تاریخ میں ملتا ہے. لیکن دنیا تاریخ یہ لانے سے قاصر ہے کہ ان پھینکے ہوئے پتھروں کو کسی ایک صحابی نے بھی اٹھا کر ان پھینکنے والوں کی طرف پھینکا. اس کردار سے دنیا خائف ہے. اس تعلیم سے دنیا خائف ہے. میرے پیارے پہچانو اپنے آپ کو. تم دنیا میں پیس کے میسنجر بنائے گئے ہو، امن کے دائی بنائے گئے ہو، اخلاق کی تعلیم دینے والے بنائے گئے ہو، انسانیت کو انسانیت کا پیغام اور درس دینے والے بنائے گئے ہو. تمہیں کسی بھی حال میں نبی کی دی ہوئی تعلیمات سے اپنے قدم کو ادھر ادھر نہیں کرنا ہے میرے پیارے. یہ بکواسیں کرتے ہیں انہیں کرنے دو. ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کی اوقات کیا ہے یہ ہمارے آقا کی ذات پر انگشت نمائی کر سکیں؟ ان کی اوقات کیا ہے؟ اے میرے آقا کو دہشت گرد کرنے والوں، تمہیں یہ شوق ہے تو آؤ میرے پاس. ہمارے آقا کی ایک مکی زندگی ہے، ایک مدنی زندگی ہے. تم مکی زندگی میں یا مدنی زندگی کے کسی ایک لمحے کے ایک وقت میں ایک سیکنڈ میں بھی دہشت گردی دکھا دو. ہمارے آقا کی زندگی کھلی کتاب ہے. تم نے بہت پڑھا ہے میں جانتا ہوں. تم نے بہت ریسرچ کیا ہے آقا کی زندگی کو میں جانتا ہوں. یہی وہ چیز ہے یہ تمہیں خوف میں مبتلا کی ہوئی ہے. یہ تمہاری ہیجانی کیفیت ہے کہ تم اس خوف سے خائف ہو کہ اگر اسلام کی یہ خوبیاں، مسلمانوں کا یہ کردار، مسلمانوں کے نبی کا یہ عمل
یہ اخلاق اگر دنیا جان گئی تو ہم میدان میں تنہا نظر آئیں گے، سب اسلام کے پرچم کے نیچے کھڑے نظر آئیں گے۔ یہ وہ خوف ہے، ارے نادانو، میرے آقا کی زندگی تمہارے لیے چیلنج ہے، کھلی کتاب ہے، لے آؤ نا، لے آؤ۔ آقا کی کسی ایک زندگی میں، مدنی زندگی ہو یا مکی زندگی ہو، کسی ایک زندگی میں دہشت گرد کا ایک شائبہ بھی لے آؤ۔ تم صبح قیامت تک کیا تمہاری نسلیں آتی رہیں، نہ لا سکی ہیں نہ لا سکیں گی، لیکن اگر لے آئے مان لو تو پھر ہمارے پاس آنا۔ اگر ہمارے آقا کی زندگی میں تم دکھا سکے نا تو پھر ہم سینہ ٹھوک کر کہیں گے کہ ہم دہشت گرد ہیں۔ پھر تمہیں الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود سینہ ٹھوک کر کہیں گے کہ ہم دہشت گرد ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے ہمارے نبی کی زندگی میں دہشت گردی کا کوئی شائبہ لا کر دکھاؤ۔ نہ تم کل لا سکے تھے، نہ آج لا پائے ہو، نہ کل لا سکو گے۔ ارے ظالموں، ہمارے نبی کو، میرے پیارے، ان کی بکواسوں سے متاثر مت ہو، اپنے قدموں میں ثبات رکھو، مزاج میں استقلال رکھو، اپنے فکر میں پاکیزگی رکھو، پازیٹو رہو، ہمیشہ مثبت سوچ کے مالک بنو۔ میرے پیارے، انہیں بکواس کرتے ہیں، کرنے دو۔ ارے میرے پیارے، میں مثال دیتا ہوں، آپ مجھے بتاؤ، ایک شخص ہے، ایک میرا مرید، اس نے ایک گاڑی خریدی، گاڑی خریدنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ حضرت آئے ہوئے، وہ سیدھے گاڑی شو روم سے لے کر میرے پاس آ گیا، کہا حضرت میں نے ابھی بھی یہ گاڑی خریدی، کار خریدی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر بیٹھ جائیں، میں ایک راؤنڈ آپ کو لگانا چاہتا ہوں، میری یہ دلی خواہش ہے۔ میں نے کہا بیٹا، میں تمہاری گاڑی دیکھ لی، اللہ مبارک کرے، خیر فرمائے تمہارے لیے، حادثات سے اسے بچائے، تم پرسکون زندگی گزارو، دعا سے کام نہیں چلا۔ نہیں حضرت، میری خواہش ہے کہ آپ اس پہ ایک بار بیٹھ جائیں، میں ایک شارٹ راؤنڈ لگانا چاہتا ہوں، زیادہ دور نہیں لے جاؤں گا۔ اب ظاہر ہے مرید تو روحانی اولاد ہوتی ہے، اولاد ضد کرے تو باپ مجبور ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا بیٹا چلو، محل تو نہیں ہے، لیکن تیری خواہش ہے، میں بیٹھ جاتا ہوں۔ میں گاڑی میں بیٹھ گیا، اس نے ایک شارٹ راؤنڈ لگایا، لا کے جہاں سے اٹھایا تھا مجھے وہیں چھوڑ دیا۔ پھر اس نے پوچھا مجھ سے کہ حضرت آپ کو یہ گاڑی کیسی لگی، یہ کار کیسی لگی آپ کو؟ میں نے کہا ہاں بیٹا، تمہاری ٹرک بہت اچھی ہے۔ کہا حضرت یہ ٹرک نہیں، یہ کار ہے۔ ہم نے کہا تم صحیح کہتے ہو بیٹا، تمہاری ٹرک بہت اچھی ہے۔ کہا یہ کمپنی کا دیکھیے آپ، مینول گائیڈ بک ہے، یہ ہم نے خریدا ہے، اس کی ریسپٹ ہے، اس میں کار لکھا ہوا ہے۔ ہم نے کہا بیٹا کمپنی بھی صحیح کہتی ہے، تمہارا ٹرک بہت اچھا ہے۔ حضرت RTO آفس سے ہم نے رجسٹریشن کرایا ہے، اس میں بھی کار لکھا ہوا ہے۔ RTO آفس بھی صحیح کہتا ہے بیٹا، تمہارا ٹرک بہت اچھا ہے۔ وہ حیرت میں پڑ جائے کہ حضرت کو ہو کیا گیا۔ اس نے گاڑی کھولی، بیٹھا اور مسکرا گھوم گھوم کر مجھے دیکھتا رہا۔ شاید وہ یہ سوچ رہا تھا کہ لگتا ہے کہ حضرت کے دن اچھے نہیں چل رہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہ آگے نکل گیا، جب وہ آگے بڑھا تو میں مسکرانے لگا۔ کیا بات ہے۔ ہم نے کہا ایک انسان نے ایک گاڑی بنائی، ایک مشینریز بنائی، ایک گاڑی بنائی، اس کا نام کار رکھ دیا۔ میں کہتا رہا ٹرک، لیکن انسان ماننے کو تیار نہیں، اس لیے کہ بنانے والے نے اسے کار کا نام دیا ہے۔ میں اسے ٹرک کہتا رہا، وہ ماننے کو تیار نہیں۔ تو اے عاشقان مصطفیٰ، اے غلامان مصطفیٰ، بے چین نہ ہو، یہ دنیا بکواسیں کرتی ہے تو کرتی رہے، جب اس خالق کائنات نے، اس رب السماوات والارض نے، اس کریٹر ہول آف دی ورلڈ نے، اس سنسار کے رچیتا نے جب اپنے محبوب کو رحمت للعالمین کہہ دیا ہے، دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور صاحب سجادہ، حضور قائد ملت، نعرہ
کیا خیال کریں گے؟ بڑی شائستگی سے، سنجیدگی سے ادب کو ملحوظ رکھے اس نے صرف یہی سوچا ہوگا کہ حضرت کے دن اچھے نہیں چل رہے ہیں، اور ایسے پاگلوں کے بارے میں بے تکلف ہو کے آپ کیا کہیں گے کہ لگتا ہے اس کو پاگل خانے کی ضرورت ہے۔ آپ سمجھیے، تو یہ سب چیزوں سے آپ کو بے چین ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ سب کر اس لیے رہے ہیں کہ آپ اپنے اخلاق کو چھوڑ دیں، اپنے صبر کو چھوڑ دیں، اپنے تحمل کو چھوڑ دیں، اپنی تاریخ کو چھوڑ دیں، اپنی تہذیب کو چھوڑ دیں، اپنے عفو و درگزر کے اس عظیم نعمت کو چھوڑ دیں جو آپ کو اسلام نے دیا ہے، جو نعمت ہمارے آقا نے ہمیں عطا کی ہے، وہ ہمیں اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ میرے پیارے، ہرگز نہیں ہٹنا ہے، ہرگز نہیں ہٹنا ہے، صبر رکھنا ہے، تحمل رکھنا ہے، قدموں میں ثبات پیدا کرو، اپنے قلب میں استقلال پیدا کرو، اپنے فکر کو پازیٹیو بناؤ۔ دنیا بکواسیں کرتی ہیں، کرتی رہیں۔ اور ایک بات میں اور کہہ دینا چاہتا ہوں، ایک بات اور، بحمدہ تعالی ہم بھارتیے ہیں۔ میں ہندوستان نہیں کہتا مولانا، جو کہ اگر ہندوستان کہتا ہوں تو پھر ہندو راج سے مجھے اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ ہندوستان اور ہندو راشٹر، اگر ہندوستان کا ترجمہ ہندی میں کریں گے تو ہندو راشٹر بنتا ہے، اور آپ کے پاسپورٹ میں لکھا ہے بھارت گنتنتر دیوس، اور آپ کے سنویدھان میں لکھا ہے ہم بھارت کے ناگرک، تو ہم ہیں بھارتیہ۔ اور یہ ایک ایسا لفظ ہے جس میں کوئی بھی تکلف نہیں کہنے میں، ہمیں فخر ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہم بھارتیہ ہیں، فخر ہے۔ کیوں؟ اس لیے میں کہتا ہوں اس ملک سے پیار کرو، ایک ملک سے، اور سنی ہمیشہ پیار کرتا ہی ہے، جسے جسے نبی سے پیار، جسے جسے ولی سے پیار، وہ سب اس ملک سے پیار کرتا ہے، سب اس ملک سے پیار کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کئی وجہ ہے، ایک وجہ بتاتا ہوں، فخر کرو تحدیث نعمت کے طور پر کہ ہم بھارتیہ ہیں۔ حضرت آدم کے بارے میں سنا ہے نا وہ واقعہ کہ اللہ نے مجسمہ بنایا، عناصر اربعہ کا پیکر بنا کے جب مجسمہ تیار کیا تو پھر روح ڈالی، واپس آ گئی روح۔ واپس کیوں آئی؟ روح سے اللہ نے پوچھا، مولا بڑا اندھیرا ہے، مولا بڑا اندھیرا ہے، تو پھر اللہ نے کیا کہا؟ وہ نور محمدی جسے اپنے قرب خاص میں رکھا تھا وہ لیا اور پیشانی آدم پہ رکھ دیا، پھر روح کو حکم دیا اب جا، اب روح گئی تو ٹھہر گئی، ٹھہر گئی نا۔ اب آپ یہ بتا دیجیے حضرت آدم زمین کے کس حصے پر اتارے گئے؟ بولو نا میرے پیارے، آج وہ ملک شری لنکا کے نام سے جانا جاتا ہے، سگندیپ ایک پہاڑی ہے، اس پر حضرت آدم کا نزول ہوا۔ پہلے وہ بھی بھارت تھا، وہ بھی بھارت تھا، تو بھارت میں اتارا نا، یہ ریکھائیں تو ہم نے کھینچی ہیں نا، یہ پاکستان ریکھا کھینچ کے بنا ڈالا، بنگلہ دیش بنا ڈالا، شری لنکا بنا ڈالا، افغانستان بنا ڈالا، لیکن یہ سب پہلے ایک مہادویپ تھا، بر صغیر تھا جس کا نام بھارت تھا۔ تو کہاں ہے حضرت آدم؟ بھارت میں ہے، تو اب انصاف سے بول دو صرف حضرت آدم آئے؟ جو پیشانی آدم پہ جو نور محمدی رکھا گیا تھا وہ ساتھ نہیں آیا؟ وہ بھی تو ساتھ آیا۔ تو میرے پیارے، ہم بھارتیہ ہیں، تحدیث نعمت کے طور پر رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم بھارتیہ ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کے نزول کی جگہ بھارت ہے اور ظہور کی جگہ مکہ ہے۔ یا رسول اللہ،
زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ہمارا اختلاف کل بھی تھا، آج بھی ہوگا، کل بھی رہے گا، ارباب اقتدار سے، ملک سے نہیں. یہ ملک تو میرے خواجہ کا بھارت ہے، اولیاء کرام کا لگایا ہوا سجایا ہوا یہ بھارت ہے. بزرگوں نے اسے چاہا، اس سے محبت کی، اسے پسند کیا، اور ان کا مرکز پاک اس بھارت کی سرزمین پر اس بات کی دلیل ہے کہ ایک اللہ کا ولی جس شہر کو، جس علاقے کو، جس جگہ کو سے محبت کرتا ہے، جسے پسند کرتا ہے، اللہ پاک اس کی آخری آرامگاہ اسی زمین کو بنا دیتا ہے. تو میرے پیارے، یہ ذہن سے نکال دو، بی پازیٹیو، اپنے آپ کو پازیٹیو رکھو. یہ تم کو نگیٹو بنانا چاہتے ہیں، نہیں، نبی کی زندگی کو اپنے سامنے رکھو، اور ان سب سے تم جنگ لڑ سکتے ہو. ہاتھ میں پتھر لے کے جنگ نہیں لڑنا ہے، دنگے فساد کر کے جنگ نہیں لڑنا ہے، لیکن جنگ لڑنی ہے. جنگ لڑنی ہے تو کس سے لڑو گے؟ علم سے لڑو گے. جس قوم میں علم ہوتا ہے، جس قوم کے بچے علم سے آراستہ ہوتے ہیں، جس قوم میں علم کا ذوق ہوتا ہے، جس قوم میں علم کو حاصل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے اور وہ علم حاصل کرتی ہے، تاریخ گواہ ہے، تاریخ یہی بتاتی ہے کہ اس علم، اس قوم کو پھر کوئی قوم مٹا نہیں سکتی. میرے پیارے، اپنے بچوں کو تعلیم دو، تعلیم دو. میں آج اس اسٹیج سے ہی کہنا چاہتا ہوں، مزدوری کرتے ہو، کم بچا پاتے ہو، لیکن اگر اتنا ہی مزدوری میں ملتا ہے کہ 2 روٹی کا گزر ہو جائے تو میں تم سے کہوں گا کہ 1 روٹی کھاؤ اور 1 روٹی کے خرچ سے بچوں کو پڑھاؤ. لیکن ساتھ ساتھ یہ کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، IAS بھی بنائیے، IPS بھی بنائیے، PCS بھی بنائیے، PCSJ بھی بنائیے. ہر جگہ ایک مسلمان کی نمائندگی، اسلام کی نمائندگی ہونا چاہیے. یہ ذہن میں فکر رکھ کر بنائیے، لیکن ساتھ ساتھ ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ اسے ایک اچھا انسان بھی بنائیے. انجینئر بنائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان بھی بنائیے. IAS بنائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان بھی بنائیے. لیکن میرے پیارے، یہ ایک کھلی ہوئی روشن بات ہے کہ اچھا انسان بنانے کے لیے دنیا کی یونیورسٹی، کالجز میں، اسکولز میں جو سلیبس پڑھائے جاتے ہیں، ان سلیبس میں جو بکس پڑھائی جاتی ہے، وہ بکس چاہے کیمسٹری کی ہو، چاہے بایولوجی کی ہو، چاہے باٹنی کی ہو، چاہے فزکس کی ہو، چاہے ایتھمیٹک کی ہو، چاہے الجبرا کی ہو، چاہے جیومیٹری کی ہو، چاہے جغرافیہ کی ہو، چاہے ہسٹری کی ہو، چاہے کسی کی بھی پولیٹیکل سائنس کی ہو، کوئی بھی بک ہو میرے پیارے، اٹھا کر دیکھ لو، اس بک میں کوئی ایک چیپٹر بھی تمہیں یہ نہیں ملے گا کہ ایک انسان کو اچھا انسان کیسے بنائے گا. دنیا کے تمام درسگاہوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں انسان کو اچھا انسان بنانے کا سبق دینے والی کوئی کتاب تمہیں نہیں ملے گی. اگر انسان کو اچھا انسان بنانے کا سلیبس کسی کے پاس ہے، انسان کو اچھا انسان بنانے کا ڈائریکشن کوئی کتاب رکھتی ہے، تو وہ کتاب صرف کلام اللہ ہے اور نبی کا فرمان. یہی ایک کتاب روئے زمین پر ہے جو انسان کو اچھا انسان بناتی ہے. یہ بنائے گی کہ تم بیٹے ہو تو تمہارے باپ کی کیا عزت ہونی چاہیے، تم بیٹے ہو تو باپ کی کیا شفقت ہونی چاہیے، تم شوہر ہو تو بیوی کے کیا حق ہونے چاہیے، تم بیوی ہو تو شوہر کی کیا عزت ہونی چاہیے، تم بھائی ہو، چھوٹے ہو تو بڑے بھائی کی کیا عزت ہونی چاہیے، تم بڑے بھائی ہو تو چھوٹے پہ کیسی شفقت ہونی چاہیے، تم پڑوسی ہو تو اس کے حقوق کیا تم پر. ارے یہ اسلام ہے. اسلام یہ صرف انسانوں کے حقوق ہی نہیں بتاتا، انسانوں کے حقوق کو ہی متعین نہیں کرتا. یہ اسلام ہے، اس نے تو ہواؤں کے حقوق بھی بتائے ہیں، اس نے تو پیڑوں کے حقوق بھی بتائے ہیں، اس نے تو پانی کے حقوق بھی بتائے ہیں، اس نے تو پہاڑوں کے حقوق بھی
بتائے ہیں، اس نے تو حیوانوں کے حقوق بھی بتائے ہیں. بتایا ہے اسلام نے، ارے کتا پیاسا ہے اسے پانی پلا دو گے تو ثواب ملے گا، بلی بھوکی ہے اسے کھانا کھلا دو گے تو ثواب ملے گا، راستے میں کنکر پتھر پڑا ہے اسے ہٹا دو گے تو ثواب ملے گا. یہ اسلام ہے، یہ صرف انسانوں کے حقوق کو متعین نہیں کرتا، یہ ہر شے کے حقوق کو متعین کرتا ہے. یہی وہ چیز ہے جو دنیا جس سے گھبرا رہی ہے کہ اگر اسلام کی یہ خوبیاں، اسلام کی یہ عظمتیں، اسلام کی یہ انفرادیت، اسلام کی تعلیم کی یہ جاذبیت، یہ پرکشش انداز اسلام کا اگر دنیا کے سامنے آ گیا، یہ تمام شرعی ذہن رکھنے والے، یہ صہیونی طاقتیں اپنے آپ کو دنیا میں تنہا محسوس کرنے لگے گی. اس لیے یہ فتنے پھیلا رہے ہیں، کانسپریسی کی جا رہی ہے. میرے پیارے، ان کانسپریٹر کی کانسپریسی کا جواب صرف یہی ہے، جواب صرف یہی ہے، یہ تمہیں اپنے دین سے، اپنے دین کی آئیڈیالوجی سے، نبی کے بتائے ہوئے راستے سے تمہیں ہٹانا چاہتے ہیں تو جواب یہ ہوگا، آؤ اور مضبوطی کے ساتھ اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ، اور مضبوطی کے ساتھ. اخلاق کمزور ہیں تو اپنے اخلاق کو اتنا مضبوط کر لو کہ ظلم کی کیسی ہی آندھیاں چلے مسکرا کر اسے گزر جانے دو. تم پر کتنوں ہی نشتر پھینکے جائیں، صبر کا وظیفہ پڑھ کے اپنے آپ کو سکون دے لو. میرے پیارے، وہ کردار پھر پیدا کرو گے. حسینی ہونا بڑا آسان ہے نعروں سے، عملی طور پہ ہونا بڑا مشکل ہے. عملی طور پہ ہونا بڑا مشکل ہے میرے پیارے. آپ کہتے ہیں حضرت امام علی مقام کو مجبور بتاتے ہیں، حکایات بیان کر کے ایسے حکایات پیش کرتے ہیں ایسے بڑے مجبور تھے. ارے میرے پیارے، امام علی مقام جو راکب توشے پیغمبر ہو، جسے نبی نے جنتی جوانوں کا سردار بنایا، وہ مجبور ہوگا؟ جناب مجبور نہیں تھا. حسین کل بھی بادشاہ تھے، حسین آج بھی بادشاہ ہے، حسین صبح قیامت تک بادشاہ رہیں گے. حسین تو صبر کی چٹان بن کر یزیدیت کی ظلم کی آندھی کے سامنے کھڑے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ یزیدیت خود اپنے طوفان میں اڑ گیا. حسینیت آج بھی زندہ ہے، حسینیت آج بھی باقی ہے. میرے پیارے، یہ حسین نے صبر کا امتحان دیا تھا. حسینی بننا ہے تو اپنے اندر صبر پیدا کرو، اپنے اندر تحمل پیدا کرو. ایگریسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میرے پیارے، یہ سب تمہیں دین کے بتائے ہوئے راستے سے گمراہ کرنا چاہتے ہیں. تمہاری مسجدیں چھینی جا رہی ہیں، تمہاری مسجدیں ویران کی جا رہی ہیں، تمہارے سجدے گاہوں کو تباہ کیا جا رہا ہے. تو میرے پیارے، ایک مسجد توڑ دی جائے، ایک مسجد ویران کر دی جائے، تم جتنی بچی ہوئی مسجد ہے اس کے ایک ایک انچ کو اپنے سجدوں سے پر کر دو، پر کر دو اپنے سجدوں سے. تو میرے پیارے دیکھنا، یہ نماز تمہیں بتائے گی. آج بھی جنگ کے میدان گواہی دیں گے، اس سے بڑھ کر نہیں تلوار نمازی بن جا. ضرورت اس بات کی ہے میرے پیارے، اپنے عمل و کردار کی اصلاح کرو. مسلمان ہو، مسلمان بن جاؤ. یہ شارٹ کٹ راستہ چھوڑو. کل دعا میں کھڑے ہوں گے نا، 2 دن کا پروگرام ہے. یہ سارے جتنے بھی خانقاہوں میں رسومات ہیں، معمولات ہیں، وہ سب کسی عالم کی یا کسی امام کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. یہ سب بزرگوں کے بنائے ہوئے. اور بزرگوں کے کسی کام میں نہ تضییع اوقات ہے نہ نقصان ہے، سب فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. آپ کرتے کیا ہو؟ ارے یار ابھی سو نا یار، جلسہ ہو رہا ہے، جلسے میں جا کے کیا کریں گے، کل دعائی میں تو ہے، کھڑے ہو جائیں گے. بہت اچھے صاحب، آپ نے محنت کی نہیں، اجرت مانگنے کھڑے ہو گئے. ارے اجرت ملتی کسے ہے؟ جو محنت کرتا ہے. محنت تو کی نہیں، اجرت تو ٹھیک ہے، اجرت تو ملے گی. یہ سخیوں کا دربار ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. مل تو جائے گی، پھر وہی ملے گی، اتنی ہی ملے گی جس سے گزر بسر ہو جائے، گزر بسر ہو جائے.
تو ان بزرگوں سے اگر لینا ہے نا ایک ہی بار لو نا جو نسلوں کے لیے کافی ہو جائے. جاننا چاہو گے اس کا راز؟ اشرفی ہو نا, تم باپ کے غلام ہو نا, ان کی غلامی کا پٹکا اپنی گردن میں ڈالا ہے نا. تم ان سب روحانی اولاد, میں کہتا ہوں نا یہ سب اشرفی فیملی ہے. اس سلسلے کی انفرادیت کیا ہے معلوم تم کو؟ غور ہی نہیں کرتے. اس سلسلے کی سب سے بڑی انفرادیت یہ ہے کہ پیر بھی اشرفی ہوتا ہے, مرید بھی اشرفی ہوتا ہے, دونوں اشرفی ہوتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ یہ اشرفی فیملی ہے, یہ اشرفی خاندان ہے میرے پاس. الحمدللہ. روحانی باپ پیشوا کا نام کیا ہے؟ مخدوم اشرف جہانگیر سبنانی. ہمارے خاندان میں جو بھی مرید کرتا ہے مخدوم پاک تک پہنچانے کے لیے کرتا ہے, اپنی ذات تک محدود رکھنے کے لیے کوئی نہیں کرتا. سب پہنچاتے ہیں مخدوم پاک تک اور سب کو اشرفی بناتے ہیں. تو باپ ہوئے ہمارے, باپ ہوئے. اب باپ کے دو بیٹے, ایک بیٹا جو امتحان میں کامیاب ہوا, ٹاپ کیا, اور ایک جو اسکول میں فیل ہوا. اب مجھے بتاؤ, باپ ایک ہی ہے, اسی کے دونوں بیٹے ہیں, باپ انعام کس کو دے گا؟ جو کامیاب ہوا, بولو نا, جو کامیاب ہوا, انعام کسے دے گا؟ کامیاب والے. پاس ہوا, چونکہ انعام کا تعلق خوشی سے. جب انسان خوش ہوتا ہے تو انعام دیتا ہے, لیکن ایسا نہیں کہ جو فیل ہو گیا اسے بھوکا رکھے گا, اسے بھی کھلائے گا پلائے گا. اندر رکھے گا, بیٹا ہے نا تو کھلائے پلائے گا, لیکن انعام نہیں دے گا. تو میرے پیارے, اگر اپنے اس روحانی تاجدار سے, اپنے اس باپ سے تمہیں انعام لینا ہے تو تمہیں انہیں خوش کرنا پڑے گا, ورنہ بھیک سے گزر بسر ہوگا. اگر خوش ہو جائیں گے اور انعام دیں گے تو ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق انعام دیتا ہے, لینے والے کی حیثیت نہیں دیکھتا. کیا بات ہے. جب غوث العظم, غوث العالم انعام دیں گے, اپنے مقام سے دیں گے, تو پھر میرے پیارے وہ صرف تمہارے لیے نہیں تمہاری نسلوں کے لیے کافی ہو جائے گا. بات ختم نہیں ہوئی, خانقاہی آدمی ہوں, مکمل کروں گا. اب غور کرنا ہے آپ کو کہ میں اپنے اس روحانی تاجدار کو خوش کیسے کروں. لنگر کھا کے کمرے میں سونے سے خوش ہو جائیں گے؟ مسجد میں جماعت ہو رہی ہے, آپ سو رہے ہو, اس سے خوش ہو جائیں گے؟ میرے پیارے تھوڑا سا رک کے سوچو, یہ خوش کیسے ہوں گے؟ تو ظاہر ہے کہ جس چیز کو خود یہ کرتے رہے ذوق کے ساتھ, شوق کے ساتھ, محبت سے کرتے رہے, پابندی سے کرتے رہے, پوری زندگی کرتے رہے, اگر ہم ان میں سے کچھ بھی کرنا شروع کر دیں, ہم ان کے عمل کو اپنا لیں گے, تو ظاہر ہے ان کا عمل انہیں پسند تھا تبھی تو وہ کر رہے تھے, اور جب ہم اس عمل کو کریں گے تو وہ خوش ہوں گے. نیچرل ہے نا. اب ذرا سوچو کہ کب جماعت ہوتی تھی, کب مؤذن اذان دیتا تھا, مسجد میں جماعت کھڑی ہوتی تھی, مخدوم پاک حجرے میں سوتے تھے. ہے بولو نا اپنے دل پہ ہاتھ. زمانہ تم نے نہیں پایا, لیکن بتاؤ نا ایسا ہے کیا؟ نہیں نا. تو پھر تم کیوں کمرے میں سو رہے ہو؟ نکل آؤ. ارے یہاں آئے ہو. کہتے ہیں نا ولی وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آتا ہے, اور میں کہتا ہوں عاشق وہ ہوتا ہے جس کی گلی, جس ولی کی گلی میں جا کر اسے خدا یاد آ جائے, وہ عاشق ہوتا ہے. اگر تم یہاں آ کے بھی دنیا کو یاد کرتے رہے تو پھر آنے کا مقصد کیا؟ یہاں آ کے بھول جاؤ, صرف اس فکر میں اپنا وقت گزارو کہ اے سلطان اشرف جہانگیر سمنانی, ہم آپ کے غلام ہیں, ہمیں صرف فکر یہ ہے کہ ہمارے جتنے شب و روز یہاں گزر رہے ہیں ہم وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ خوش ہو جاتے ہیں. آپ نمازوں سے خوش ہوتے ہیں, ہم نماز پڑھیں گے. آپ تلاوت قرآن سے خوش ہوتے ہیں, ہم تلاوت قرآن کریں گے. ہم ورد درود سے آپ خوش ہوتے ہیں, ہم ورد درود کریں گے. آپ اچھے اخلاق سے خوش ہوتے ہیں, ہم اچھے اخلاق کا نمونہ بنیں گے. ہم عفو و درگزر سے آپ خوش ہوتے ہیں, ہم بھی عفو و درگزر کا پیکر بنیں گے. آپ
اپنی وسعت قلبی سے دوسروں کو معاف کر دیا کرتے تھے، غریبوں کو رحم کھا دیا کرتے تھے، محتاجوں کی ضرورتیں پورا کیا کرتے تھے۔ ہم بھی عزم کرتے ہیں، ہم بھی یہ غلام ہیں کہ اگر کسی کو کمرہ اس خانقاہ میں نہیں ملا ہے اور مجھے مل گیا ہے تو 6 گھنٹہ سوچ کر 4 گھنٹہ میں اسے سوچنے کے لیے سونے کے لیے دوں گا۔ یہ ہے وہ جذبہ، یہ ہے وہ اسپرٹ جس نے ساری دنیا کی ریلیجنس میں، ساری دنیا کی کمیونٹی میں مسلمانوں کو ممتاز بنا دیا۔ اس لیے کہ مسلمان صرف اپنے لیے کبھی نہیں جیتا، مسلمان جیتا ہے تو پوری عالم انسانیت کے لیے جیتا ہے۔ اور آج یہ ہے کہ ہمیں اپنے بھائی کا درد محسوس نہیں ہو رہا ہے، اس کی پریشانی محسوس نہیں ہو رہی ہے، تو یاد رکھو اس سے تم ان تشدد کے حالات سے، یہ بیک فائر ہے ہمارے عملوں کا جو ہمیں مل رہا ہے۔ وقت اب بھی ہے، اس سے اچھا موقع نہیں مل سکتا کہ تم بارگاہ مخدوم پر ہو، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جو محبوب یزدانی ہے، جو غوث العالم ہے، جو اشرف جہانگیر سمنانی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں بلاد اللہ ملکی تحت حکمی فحکمی نافذ فی کل حال، اللہ کے سارے ملک میرے حکم کے ماتحت ہے، ان پہ ہر حال میں میرا حکم نافذ ہوتا ہے۔ یہ غوث اعظم بولے تھے، اور غوث العالم کیا بولے تھے؟ ادوار عالم کا نظام میرے ذمہ ہے، ادوار عالم کا نظام میرے ذمہ ہے، جو کچھ زمانے میں گزر رہا ہے، موومنٹ میں ہے، حرکت میں ہے، اس کا نظام میرے ذمہ ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ کے سارے ملک میرے حکم کے ماتحت ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں جو حرکت ہو رہی ہے اس کا نظام میرے ذمہ ہے، اس کا نظام میرے ذمہ ہے۔ اس بارگاہ میں تمہیں حاضری کا شرف ملا ہے میرے پیارے، اپنی زندگی کو قیمتی سمجھو، اس لمحے کو قیمتی سمجھو، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرتے رہو، اپنے زیادہ تر وقت کو عبادتوں میں گزارو، مسجد اعلیٰ حضرت شفیع میں پابندی سے آؤ۔ میرے پیارے علماء سے ملاقات کرو، علماء سے ملاقات کرو۔ یہ حصول علم میں طلبہ لگے ہوئے ہیں، ان کی خیریت ہی پوچھ لو، اس میں بھی ثواب مل جائے۔ پوچھو ان کی خیریت، ان کی دلجوئی کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں آگے راستہ دکھائیں گے۔ تو میں اپنی بات مکمل کر چکا، اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہو، اللہ پاک آپ کی سمجھ میں وسعت پیدا کرے اور بگڑی ہوئی عادتوں میں اصلاح پیدا کرے۔ ہم سب سچے پکے مخلص سنی مسلمان بن کر، بزرگوں کے چاہنے والے بن کر اس زمین پر جئیں اور اسی پر ہماری نسلیں بھی زندگی گزاریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔